بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ قلم کتاب سلسلے میں ابھی تک کئی کتب آپ کے سامنے پیش کی، وہ تمام وہ ایسی کتب جو سیاست، معاشرت، معیشت اور سماجیات سے متعلق تھیں۔ ان میں کئی کتب جو تھی وہ اہم جو ریاستی شخصیات تھی، جیسے پریزیڈنٹ اردگن یا پھر محمد بن سلمان ہو یا پھر صدر مرسی رہے ہوں مرحوم، ان تمام شخصیات کے کردار، ان کی زندگی، ان کی جو سیاسی جدوجہد اور ان سے جو وابستہ اہم واقعات تھے وہ آپ کی کوشش گزار کیے۔ اور الحمدللہ ابھی تک آپ کے آنے والا جو فیڈ بیک تھا، آپ کی تجاویز تھیں، وہ خاصا حوصلہ افزا رہا۔ آپ نے ان تمام بلاگس کی، ان کمنٹریز کی پذیرائی کی اور اپنی تجاویز سے آپ نوازتے رہے۔ اب سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں 3 اہم کتب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ کتابیں اہم ہیں، میں سمجھتا ہوں ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ تو آپ کی لائبریری کی، اپنی جو آپ کی ذاتی لائبریری ہو، اس کی زینت بھی ہونی چاہیے۔ ان میں جو پہلی کتاب ہے وہ ہے صدر اوباما کی یہ کتاب ہے، یہ بھی 2020 میں شائع ہوئی، پرومسڈ لینڈ۔ پرومسڈ لینڈ جو ہے یہ 2020 میں شائع ہوئی۔ صدر اوباما نے چونکہ وائٹ ہاؤس میں 8 سال گزارے، تو یہ ان کے 4 سال کے جو واقعات تھے، ان کے سیاسی جو دورانیہ رہا، ان کا جو ان کی میعاد رہی، یہ ان تمام 4 سال کے واقعات پر محیط ہے۔ جو 4 سال تھے 2012 سے لے کر 16 تک، اس پر ابھی کچھ ہی عرصے میں دوسری کتاب ان کی آئے گی، تو یہ 2 سالوں جو ان کے 2 دورانیے تھے ان پر ایک کتاب آ چکی، دوسری ابھی آئے گی۔ صدر اوباما کی یہ کتاب کیوں ہمارے لیے اہم ہے؟ یوں تو آپ سمجھیے کہ امریکہ چونکہ عالمی ایک تھانے دار کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ جو سیاسی اور جو تصویراتی معاملات رہے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کا چونکہ خصوصی پیار ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نام نہاد دہشت گردی کی عالمی جنگ میں پاکستان کا جو کردار رہا، اور پاکستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی ایک کوآرڈینیشن رہی، تو اس میں پھر خصوصی ایسے حالات آئے، ایسے موڑ بھی اس میں آئے کہ جن کا تذکرہ جو تھا وہ کئی سیاسی شخصیات نے اپنی کتب میں کیا بھی۔ سفارتی شخصیات ہوں، سیاسی یا انٹیلیجنس سے متعلق، جو فوج سے متعلق جو افراد تھے، وہ اپنی کتب میں کرتے رہے۔ لیکن جو کچھ جو ایسی باتیں تھیں جو صرف صدور جو ہیں وہ ان تک یہ کانفیڈینشیل یا کلاسیفائڈ معاملات تھے وہ رہے۔ اب وہ صدر اوباما اپنی کتاب میں چند باتوں کا انہوں نے انکشاف بھی کیا۔ 2008 میں چونکہ وہ صدارت میں آئے، تو اس وقت تک افغانستان کی جو جنگ تھی اس میں طالبان اور جو دیگر نیٹو فورسز تھیں، اس میں ایک بات واضح ہو چکی تھی کہ نیٹو فورسز طالبان کو شکست نہیں دے سکتے، اور طالبان کے ساتھ وہ سیاسی معاملات اور ڈیل کی جو ایک ٹریک تھا وہ اس پر چل پڑے تھے۔ تو اسی دوران پھر جو جنگ تھی اس کے زیادہ اثرات جو تھے، مضر اثرات، وہ پاکستان کی سرزمین اور پاکستان کے جو شہری ہیں ان پر آنے لگ پڑے تھے۔ تو اب ان حالات میں امریکہ کی جو پولیٹیکل جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس کی پاکستانی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل جو تھی حکومت، ان کے ساتھ کیا گفت و شنید چلتی رہی، وہ کیسے پھر ان معاملات کو جو سیاسی جو مقتدر اعلیٰ تھی انہیں کیسے ساتھ لے کر چلتے رہے۔ تو یہ تمام واقعات کا اب اس میں بہت زیادہ جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوگی وہ یقیناً نہیں ظاہر کی گئی، لیکن جو اہم واقعات تھے، جو ہماری سیاسی قیادت تھی پاکستان کی، وہ ان کے اس وقت تاثرات کیا تھے، یا ان کا بیہیویئر کیا تھا، یا ان کے جو رسپانس تھا اس دہشت گردی کی اس نام نہاد جنگ میں امریکہ کی اس قیادت کے ساتھ، ان کچھ واقعات کو اس کتاب میں قلم بند کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کتاب سے سیر حاصل جو گفتگو ہوگی وہ آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا۔ دوسری جو کتاب ہے وہ ہے ولیم دال رمپل کی یہ کتاب ہے، یہ دی انارکی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خاصی سخامت ہے اس کتاب کی بھی۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی، وہ کمپنی جو 16ویں صدی میں ہندوستان میں آئی، برصغیر میں مغلوں کے دور حکومت کو اس نے جس عیاری، چلاکی اور اسٹریٹجک طریقے سے ختم کیا، اور پھر اس کے بعد انگریزوں کی بر صغیر کو انگریزوں کی نوآبادیاتی ایک کالونی بنایا۔ تو یہ تمام ان واقعات کا یہ اس میں تاریخی طور پر ان کو قلم بند کیا گیا ہے۔
कि कैसे एक छोटी सी कंपनी वो आई और वो फिर छाती चली गई, कैसे फिर उसने एक ऐसा जो एक ऐसी एक बहुत बड़ी एक जो सल्तनत थी, कैसे उसे ज़ेर किया, कैसे साजिशों में उसे उलझाया और उसके बाद फिर वो अंग्रेज़ों की ताजर बरतानिया की कॉलोनी बन गई। तो ये किताब उस तारीखी उन हालात के मुतल्लिक है। खासी दिलचस्प किताब है, अगर आपको मौका मिले तो वो आप ज़रूर इसे पढ़िए। वगरना इसी चैनल पर इंशाल्लाह इसमें से जो अहम वाक़यात होंगे, जो दिलचस्प होंगे, वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तीसरी जो किताब है, जो मैं समझता हूँ कि सियासत और जो जोग्राफिया या तारीख के जो तालिब इल्म हैं, जो आलमी हालात में दिलचस्पी रखते हैं और जो ये भी समझते हैं कि मुल्क जो हमारे जैसे मुल्क है, चाहे पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो या इस किस्म के जो दीगर ममालिक हैं, जो अपनी एक जब से वो मर्ज़ वजूद में आए, वो अपनी एक कोशिश में हैं, वो तरक्की की राह पर गामज़न होना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा से सियासी और समाजी एक बहरान की शक्ल में रहते हैं। तो वो मुल्क कैसे दीगर ममालिक के बहरानों से सबक सीख कर अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं या वो अपने मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये किताब जो है ये हर एक को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो ये किताब जो है वो ज़रूर पढ़ें। जेरिड डायमंड की किताब है अपहीवल। अपहीवल जो है ये है हाउ नेशंस कोप विद क्राइसिस एंड चेंज। तो इंसान पर भी बहरान आता है और एक कौम पर भी आता है, तो वो कौमें जो हैं वो अपने बहरानों से कैसे सीख कर वो जैसे जापान का रहा है, जर्मनी का जंग अज़ीम 2 में जो हालात गुजरे मगरबी अक़वाम पर, और वो न सिर्फ मुआशी तौर पर खुद कफ़ील हैं बल्कि वो सियासी तौर पर, दिफाई तौर पर वो अभी भी सफ़े अव्वल में शामिल हो चुकी हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं। तो कैसे हम हमारे जैसे मुल्क जो उसी दौर में आज़ाद भी हुए इन्हीं के साथ, जब ये मुल्क तबाह व बर्बाद थे, तो ये मुल्क कैसे खड़े हो गए और अपनी अपनी न सिर्फ जो इज्जत नफ्स थी उसे बहाल किया, बल्कि अपने शहरियों की फलाह बहबूद हद एक फलाही रियासत बनते चले गए, जबकि हमारे मुल्क अभी तक सरगर्दा हैं और अपनी मंजिल खोई मंजिल के में अभी तक एक बेसिमत सफर पर जारी और सारी हैं। तो ये किताब जो है ये इंतहाई अहम है, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं और कुछ ममालिक के तजुर्बात हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँ। तो जब भी इंशाल्लाह इसी चैनल से आप जुड़े रहिए, या मेरे चैनल से इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तजावीज़ से भी नवाज़ते रहिए। और इन्हीं कुतब से जो अहम कुतब हैं जिन तक शायद बहुत सारे हमारे जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन उनकी रसाई मुमकिन नहीं होती, तो इन कुतब से इंशाल्लाह मैं पढ़कर जो अहम वाक़यात होंगे वो आपको गोशगुज़ार करूँगा और अपना तबसरा भी इसमें साथ शामिल होगा। बहुत शुक्रिया।